اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بتائیں گے کہ 70,000 یہودی مر کر کیسے زندہ ہو گئے۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت ناک اور انتہائی نصیحت آموز واقعہ ہے، جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی کہ بڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو چکی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر زور سے چیخ ماری اور کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ تو وہ سب بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بغیر کفن 8 دن تک پڑی رہیں اور بے انتہا بدبو آنے لگی، جو جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہ جائیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے 70,000 آدمی مرے پڑے ہیں، تو انہیں بہت دکھ ہوا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، اور میں ان سے محبت کرتا تھا، اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ علیہ السلام بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈانچوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے
اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم کھڑی ہو گئی۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت پر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولادوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہذا موت سے بھاگنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر میں فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے، نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گی۔ لہذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہے، اور خواہ کتنی ہی وبائیں پھیل جائیں یا کتنی ہی پریشانیاں آئیں، آدمی سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور یقین رکھے کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔